السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور آج سے میرا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے 6 وائٹامن ہیں جو شوگر کی کمپلیکیشن کو روک سکتے ہیں یا ریورس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو دل، دماغ، گردوں اور آنکھوں کی خون کی نالیوں کو آہستہ آہستہ بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج ہو سکتا ہے، اس سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایون اگر پاؤں کی نالی بند ہو جائیں تو زخم کی وجہ سے یا کہیں گینگرین کی وجہ سے بعض اوقات پاؤں کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 وائٹامنس بتائیں گے جو ان کی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ سب سے پہلا جو وائٹامن ہے وہ ہے وائٹامن B1، بینفیٹیامین، جو کہ وائٹامن B1 ہے۔ یہ شوگر کی بنیادی پیچیدگیوں میں سے ایک ہے۔ اعصاب کو نقصان پہنچانا، خاص طور پہ پاؤں اور ہاتھوں میں، گردوں کے شریانوں، آنکھوں اور دماغ میں ہائی بلڈ گلوکوز آپ کی نالیوں کو، خون کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے اور آپ کے اعصاب کے گرد کوٹنگ جو ہے یعنی مائلن شیت اس کو تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹنگلنگ سینسیشن، نمبنس محسوس ہو سکتی ہے، برننگ اینڈ شوٹنگ پین ہو سکتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اور شوگر کی پیچیدگیوں کو ریورس کرنے کے لیے آپ دن میں 2 بار 300 ملی گرام بینفیٹیامین لے سکتے ہیں۔ بینفیٹیامین ایک فیٹ سالبل وائٹامن ہے جو نروس سسٹم اور دماغ میں ڈیپلی داخل ہو کر اس کی ریپیئرنگ، خاص طور پر مائلن شیٹ کی ریپیئرنگ میں کام آتا ہے۔ دل کی شریانوں میں نیرونگ، گردوں کی بیماری یعنی نیفروپیتھی اور آنکھوں میں ریٹنوپیتھی کو ریورس کرنے میں بھی بینفیٹیامین ہیلپ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسولین ریزسٹنس سے اولڈ ایج میں شوگر کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز یا ڈیمینشیا ہو سکتا ہے، اور انسولین کے ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے بینفیٹیامین لینے سے یہ چینجز ریورس ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو وائٹامن ہے اس کو کہتے ہیں کو انزائم Q10۔ کو انزائم Q10 ایک اینٹی آکسیڈنٹ مالیکیول ہے جو انسانی جسم کے ہر سیل میں پایا جاتا ہے اور DNA کو فری ریڈیکل کے نقصان سے خلیوں کی حفاظت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے شوگر کے لیے عام ادویات جیسے میٹفارمین اور سلفونیل یوریا وغیرہ اکثر استعمال ہوتی ہیں، وہ CQ10 کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے پٹھوں میں درد، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک اینڈ ایون کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے آپ روزانہ 100 سے 200 ملی گرام کے حساب سے CQ10 لے سکتے ہیں۔ It helps in controlling blood pressure, reversing complication of diabetes in heart, kidney and retinopathy in eyes، اور جلد کی نشو و نما بہتر کرتا ہے اور جھریاں بننے سے بھی روکتا ہے۔ CQ10 آپ آرگن میٹ جیسے جگر، گردے وغیرہ سے لے سکتے ہیں، فیٹی فش جیسے سیلمن، سیلڈن سے لے سکتے ہیں، سبزیوں میں بروکلی، گوبھی، پالک وغیرہ سے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹرابیری اور اورنج میں بھی اچھی خاصی مقدار CQ10 کی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو وائٹامن ہے وہ ہے اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامن C، D، E اور زنک ہیں۔ جب آپ کو شوگر ہو تو شوگر کے ہائی لیول آپ کے خون میں ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے گلائکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ گلائکیشن اور ایڈوانس اینڈ پروڈکٹس، گلائکیشن پروڈکٹس جو ہیں وہ مل کر دماغ، دل، گردے اور آنکھوں کی نالیوں میں جم جاتے ہیں، ایتھروسکلیروسس پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک،
فالج، ریٹنوپیتھی، نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ دل، دماغ اور جسم کے دیگر ٹشو میں گلائکیشن اور ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس روکنے کے لیے آپ کو اپنی خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ وائٹامن سی بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کو آپ خوراک میں لازمی استعمال کریں۔ یہ گلائکیشن اور ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس کے برے اثرات کو دل، دماغ، گردے اور آنکھوں میں روک سکتا ہے۔ وائٹامن سی آپ سٹرس فروٹس سچ ایز اورنج، لیمن، اسٹرابیری، بلیک بیری، بروکلی، گوبھی وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو وائٹامن سی استعمال کریں وہ نیچرل فوڈ پروڈکٹ سے ہونا چاہیے، نہ کہ کاؤنٹر سیل وائٹامن سی کی گولیاں جو کہ صرف اسکاربک ایسڈ ہوتی ہیں، اس میں وائٹامن سی جیسی خصوصیات نہیں ہوتی۔ وائٹامن ای بھی اہم اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ گلائکیشن سے ہونے والے نقصان کو روکے گا اور سورج مکھی کے بیج، بادام، ایووکاڈو اور ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کے استعمال سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ تقریباً 300 ملی گرام کافی ہے اور گلائکیشن اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو روکنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ وائٹامن ڈی کے لیے آپ روزانہ تقریباً 20 سے 30 منٹ تک سورج کی روشنی میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو اس سے اچھا خاصا وائٹامن ڈی بن جائے گا۔ وائٹامن ڈی نہ صرف ایک ایفیکٹو اینٹی آکسیڈنٹ ہے بلکہ ڈائبٹیز میں پینفل برننگ فیٹ اور سویئر بیک ایک کو بھی ریلیف دیتا ہے۔ متبادل کے طور پہ آپ وائٹامن ڈی 3 کے 10,000 انٹرنیشنل یونٹ کے ساتھ ساتھ 100 مائکرو گرام وائٹامن K2 بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کی پیچیدگیوں سے آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو زنک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ٹریس منرل ہے جو بلڈ ویژن اور ڈیمیج ریٹنا کو بہتر کرتا ہے۔ زنک کی وجہ سے شوگر کے زخم اور سکریچز ہیل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ یہ اینٹی آکسیڈنٹ زنک حاصل کر سکتے ہیں سیلفش سے، پمپکن سیڈ سے، گراس فیڈ اینیمل کے میٹ سے اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ زنک کی حاصل ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو وائٹامن ہیں وہ ہے وائٹامن بی کمپلیکس، خاص طور پہ وائٹامن B6 اینڈ B12۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائٹامن B1 جو کس طریقے سے شوگر میں نرو ڈیمیج کو بچاتا ہے، یہی سارا کچھ وائٹامن بی کمپلیکس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر B6 اینڈ B12 نرو کی پروٹیکٹیو کوٹنگ یعنی مائلن شیٹ اور اس کی ریپیئرنگ اور اس کو ریسٹور کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ آپ وائٹامن بی کی میتھلیٹڈ فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں جسے میتھائل کوبالامین کہتے ہیں۔ وائٹامن بی کمپلیکس بلڈ شوگر کنٹرول کرنے اور نارمل نیورولوجیکل فنکشن کو مینٹین کرنے میں ہیلپ فل ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے ایسیٹک ایسڈ جو کہ ہم ایپل سیڈر ونیگر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسیٹک ایسڈ جو ہے اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو شوگر جو ہے اس کے ہونے کی مین وجہ یہ ہے ہمارا فریکوینٹ ایٹنگ، بار بار کھانا ہے، سنیکنگ ہے، ڈرنکنگ جوسز ہیں، بار بار ہم جب بھی موقع ملتا ہے کھاتے رہتے ہیں تو اس سے شوگر ہو سکتی ہے۔ بار بار کھانے سے کیا ہوتا ہے بلڈ میں شوگر ہائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسولین کی جو سیکریشن ہے انکریز ہوتی ہے which triggers insulin resistance in the cell۔ جب انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سیل گلوکوز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور بلڈ میں شوگر انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، جس میں آپ دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے کھانا کھاتے ہیں، یعنی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے لیے، اور باقی ٹائم میں فاسٹنگ کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک انسولین سینسیٹیوٹی بڑھانے اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت بہتر ہے،
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگ سکتی ہے۔ اب جب بھوک لگے تو اس میں آپ کیا کریں؟ اس حال یہ ہے کہ اگر آپ 1 سے 2 ٹیبل سپون فل را انفلٹرڈ ایپل سیڈر ونیگر کے لیے 1 گلاس پانی میں ہر کھانے سے پہلے اپنے ایٹنگ ونڈو میں لیں، دس ول ہیلپ یور باڈی ٹو بیوٹریٹ۔ یہ ایسیٹک ایسڈ ایپل سیڈر ونیگر اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ رکھتا ہے، جس سے انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہوگی، انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، اینڈ ول کیپ یو فیلنگ فل، انرجائزڈ اینڈ سیٹسفائڈ ود لیس کریونگ۔ بلڈ میں شوگر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ایسیٹک ایسڈ جو ایپل سیڈر ونیگر میں شوگر کی وجہ سے جو ڈائبیٹک نرو ڈیمیج ہے اس کو پریونٹ کرنے میں مدد دے گا، خاص طور پہ یہ آنکھوں میں، کڈنی میں اور ڈائجسٹو سسٹم میں۔ چھٹے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں فائٹو نیوٹرینٹس۔ ماڈرن سائنس کی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ خوراک میں اور پودوں میں بہت سے ڈیفرنٹ قدرتی کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کو شوگر کی کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں۔ ان کو فائٹو نیوٹرینٹ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ٹرمیرک یعنی ہلدی میں کرکمین ہے، تو یہ کرکمین جو ہے یہ ہلدی کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، یہ پینکریاس میں انسولین بنانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بلو بیریز، اس میں ریسویراٹرول ہے، یہ باڈی میں گلائکیشن کو روکتا ہے۔ پھر ریڈ آنینز ہیں، اس میں کیورسیٹن ہے، یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل، دماغ، گردے کی نالیاں بہتر طور پہ کام کرتی ہیں۔ گرین ٹی، اس میں EGCG ہے، یہ پینکریاٹک بیٹا سیل کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مور سینسٹیو انسولین پروڈیوس کر سکے۔ گارلک ہے، اس میں ایلیسین ہے، روزانہ گارلک استعمال کرنے سے باڈی میں گلائکیشن جو ہے اس کا عمل رکتا ہے اور امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ریڈ کیبج، اس میں سائنڈین ہے، تو ریڈ کیبج میں سائنڈین جو ہے وہ خون میں اسٹکی پروٹین یعنی گلائکیشن کے ایڈوانس اینڈ پروڈکٹس کو روکتا ہے۔ اس طریقے سے پارسلے ہے، اس کو اگر آپ سلاد کے طور پر استعمال کریں تو اس میں پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے ایپیجینن، جو کہ انفلامیشن کو روکتا ہے اور انسولین ریزسٹنس کم کرتا ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو شوگر کنٹرول کرنی ہے تو کھانے میں سب سے پہلے سیلڈ استعمال کریں، مختلف سبزیوں کا، اور اس میں ایکسٹرا ورجن آئل ڈالیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرے گا، اور اس میں موجود فائٹو نیوٹرینٹس انسولین کی سیکریشن کو بہتر کریں گے اور انسولین ریزسٹنس کم کریں گے۔ نمبر 2، روزانہ تقریباً 30بہتر ہوگی، آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔